بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہم سعیدہ صوبیہ بات کریں گے آج ایک بہت ہی افسوسناک واقعے کی جو کہ سیالکوٹ ڈسکا میں پیش آیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، آج کل سوشل میڈیا پہ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، اور یہ واقعہ تو اس وقت چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، کیونکہ جتنا بھی ہم اس کی مذمت کریں کم ہے۔ یقین نہیں آتا اتنا ظلم جو ہے وہ پاکستان میں ہوا ہے۔ وہ بچی زہرا جو اپنی پریگننسی کے لیے پاکستان آئی تھی اٹلی سے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے 2.5-3 سال کا، اور وہ اپنے سسرال میں رہ رہی تھی، اور سسرال بھی جو اس کی ساس تھی وہ اس کی سکی خالہ تھی۔ اور جتنا بھی اس واقعے کو میں سوچتی ہوں کس طرح بات کروں، یقین نہیں آتا کہ ہمارے درمیان ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی اتنے سنگ دل اور پتھر دل ہو سکتے ہیں۔ جناب اللہ، پتہ چلا کہ وہ پاکستان آئی، اپنے سسرال میں تھی، اور اس کی ساس نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے اور اپنے ایک کزن کو بلایا لاہور سے، اور اس کے ساتھ مل کے نہ صرف اس کو گلا دبا کے گھر میں اس کو مار دیا، بلکہ اس کی لاش کے ڈیفرنٹ اس کے پیسز کیے، اور اس کا سر جو تھا تن سے جدا کر دیا، اور اس کے سر کو باقاعدہ چولہے کے اوپر جلایا گیا، استغفر اللہ ربی، کہ جس سے اس کی شناخت نہ ہو سکے، اور اس کے ڈیفرنٹ دھڑ کے اس کے جو ٹکڑے کر کے نالے میں اور پھر ڈیفرنٹ کہیں اور ڈال دیا گیا تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے۔ ہاں جی، یہ واقعہ ہمارے پاکستان کا ہی ہے، جہاں پہ ایک سکی خالہ نے اپنی بہو کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی یہ ایک اذیت ناک بات ہے کہ ہماری اس معاشرے میں آج کل یہ اتنے واقعات بڑھ گئے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے۔ آپ روز دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی کو مار کے کچرا کنڈی میں پھینکا ہوتا ہے، کہیں پہ کسی کی لاش ملتی ہے، کہیں کسی کو دریا میں بہا دیتے ہیں، کہیں کسی کو کلاڑی کا وار کر دیتے ہیں۔ جانیں آج کل مجھے لگتا ہے کہ ان کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، کیونکہ وہ اپنے گھر بہت خوش تھی، خالہ اس سے جلتی تھی۔ اس کو جب پکڑا گیا تو تفتیش ہوئی، کیونکہ اس کے والدین نے اس کو رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا فون بند تھا، تو وہ پریشانی کے عالم میں گھر میں آئے، تو ان سے جھوٹ بولا کہ وہ تو جا چکی ہے اور یہاں نہیں ہے۔ وہ حاملہ تھی، نہ صرف اس کو مارا گیا بلکہ اس کے ساتھ ایک جیتے جاگتے سانس لیتے بچے کو بھی مار دیا گیا، اور وہ یہاں نہیں ہے۔ مگر اس کے والدین بہت حیران ہوئے، کیونکہ وہ اکیلی تو سفر نہیں کرتی تھی۔ تو اس کے والد نے گھر میں ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہمیں پتہ چلے ہماری بچی کہاں ہے، تو کمرے میں، تیسرے کمرے میں ان کا جو بیٹا تھا وہ پایا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بیٹا میرا یہاں چھوڑ کے وہ کیسے جا سکتی ہے۔ اور پھر جی انہوں نے مقدمہ کیا جا کے پولیس کے پاس جا کے، اور جب CCTV چیک کیا گیا تو فوٹیج میں تو وہ زہرا تو کبھی گھر سے باہر نکلی ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو نکلی نہیں تھی، اس بیچاری کو تو وہیں پہ قتل کر دیا گیا تھا۔ اور پھر پولیس آئی اور اس نے اس کے ساس کا جو اب لیٹسٹ بیان آیا اس کو حراست میں لے لیا گیا، اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے، تم سچ سچ بتاؤ۔ تو اس نے یہ اقرار کیا کہ میں بہت جیلس تھی، اور یہ جب سے ہمارے گھر میں آئی تھی جادو ٹونے کرا رہی تھی، ہمارے گھر میں ڈفرینٹ نقصان ہو رہے تھے۔ دیکھیں جاہلیت کی انتہا، دیکھیں ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ جو جاہلیت ہے، یہ جادو ٹونے والی، اور اس کے اوپر انہوں نے کاربند ہو کے جیلسی میں، اور ان کا میاں جو تھا یعنی کہ زہرا کا جو ہسبینڈ تھا اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ پہلے بھی سکی خالہ ہوتے ہوئے اس نے بہت دفعہ کوشش کی کہ ان کا گھر ٹوٹے اور اس کے اوپر الزامات لگائے، مگر اس کے میاں نے کوئی ان کی بات نہیں سنی۔ اور ان کی اپنی بیٹی تھی، اور وہ جیلس فیل کرتی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے اپنی بیوی سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے، جس کی بنیاد پہ اس نے یہ پلان بنایا۔ اس نے زہرا کو بے دردی سے قتل کر دیا، جو کہ ایک پریگننٹ تھی۔ اس چیز کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور یہ ایسے دلخیز واقعات ہیں جو کہ دن بہ دن ہمیں سننے میں آ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جانوں کی کوئی ویلیو آج کل رہ ہی نہیں گئی، جہاں پہ ہم سنتے ہیں قتل کر دیا، مار دیا۔ یہ اتنے پیارے رشتے ہوتے ہیں، یہ اپنے سگے رشتے ہوتے ہیں، آپ کس طرح ان کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ ایک لمحہ فکریہ یہ کویسچن آپ کے لیے چھوڑتی ہوں کہ ایسی درندہ عورت کو، جب ہم نے حکومت پاکستان سے میری التجا ہے، ان ایسے لوگوں کو ایسی سزا ملنی چاہیے، چوراہے میں ان کو سب کے سامنے سزا دینی چاہیے، تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے۔ کتنے واقعات ہوئے، ثانیہ زہرا کا آپ کو کیس یاد ہے؟ بہت ساری خواتین جو کہ پتہ بھی نہیں چلتا، یہ تو رپورٹ ہو گئی بات تو پتہ چلتی ہے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ ہمارا یہی المیہ ہے، جس چیز کی رپورٹ نہ ہو وہ ہم تک پہنچ نہیں سکتی، اور اگر جس کی ہو جائے تو ہم اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کرتے۔ انتہائی دکھ دہ، تکلیف دہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا، اور جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، اور بہت ہی افسوسناک بات کہ جس کا تصور کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں، ہم سب کا اللہ ہی حامی و ناصر ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اٹ، سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ اینڈ ڈو کمنٹ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک، اللہ حافظ۔